بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 17 کا آخری حصہ باقی ہے. گزشتہ توحید کے حوالے سے نہایت اہم پیغام، کچھ معروضات، تقاضے اور حالات کے مطابق باتیں. آج شب جمعہ ہے، درود پاک پڑھ لیے. اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے اور جو ان میں کمیاں ہوں بیشیاں ہوں معاف فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب مسلسل مالا مال ہو رہے ہیں، اور اسی تفسیر جیلانی سے ماخوذ و مزین معرکۃ الآراء رسالہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شان خیر الورا بزبان غوث الورا آپ تک پہنچ چکا ہے، مطالعہ کی میز پر ہے. آپ ضرور مطالعہ کریں. جنہیں چاہیے وہ ہمارے سینٹر سے رجوع ہوں، اور خواجہ فرید صاحب شرفی، وجے نگر کالونی، معتمد مدینہ مسجد، وجے نگر کالونی، ان سے رجوع ہوں. نمبر سب دیے ہوئے ہیں. میرا نمبر فیس بک پر، یوٹیوب پر، گوگل پر، سب پر موجود ہے. لوکیشن موجود ہے گوگل میپ پہ. رجوع ہوں. اسی طرح 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ کے نام سے انشاءاللہ بالکل عن قریب آپ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ رسالہ بھی 96 پیج پر مشتمل اور تقریباً طباعت کے مراحل سے گزرتے ہوئے آخری مرحلے میں ہے. خدا اچھا رکھے. الحاج محمد محبوب علی خان صاحب قادری چشتی، علی مینشن، وجے نگر کالونی، امرہ اللہ کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے تمام اعزات ربا کو، جنہوں نے سارے اخراجات کی بدولت یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں دینے کی پوری ذمہ داری اٹھائی، اور اس کی بدولت آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ. آئیے اسی تفسیر الجیلانی کا درس سنتے ہیں. آیت نمبر 17 کا آخری حصہ میں نے بالارادہ رکھ لیا تھا کیونکہ بہت خوبصورت عنوان ہے، اور غالباً آیت نمبر 17، 18، 19 تین ایک مستقل عنوان ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے جگہ دے کر ذہن دیا ہے. امت محمدیہ کی رسپانسبلٹی تو کہیں زیادہ دیگر امتوں سے ہے. قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. غوث پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ کی تفسیر میں بالجملہ خلاصہ فی تمشیت سلوک التوحید، اور توحید کی راہ چلنے میں، وتقویت طریقہ، اور توحید کی راہ کو تقویت پہنچانے میں صبر کرنا. وَكُن مُتَحَمِّلًا عَلَى مَشَاقِّ الطَّاعَاتِ
ومتاع العبادات، یہ غوث پاک کے جملے ہیں۔ اور طاعت و بندگی کی مشقتوں کو جھیلنے میں قوت برداشت رکھتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا، برداشتگی کا مظاہرہ کرنا۔ ورزق من ربک بجمیع ما جرى علیک، اور تیرے لیے جو اللہ نے جاری کیا ہے، رکھا ہے، لکھ دیا ہے، اس پر راضی رہنا۔ رضا برضائے الہی جس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ وثبت لک فی لوح قضائہ، اور جو تیرے حق میں قضاء الہی میں، لوح محفوظ میں جو ثابت ہے، یعنی تقدیر پر راضی رہنا، ایمان رکھنا۔ اے میرے بیٹے، ان راہوں میں جو بھی مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں لاحق ہوں، صبر سے کام لینا۔ ان ذالک، تفسیر جیلانی میں کہا جا رہا، المذکور ای کل واحد من الامور، کل واحد من الامور المذکورہ والخصائل المأمورہ، خصائل المأمورہ، یعنی وہ سلوک توحید کا معاملہ ہو، طریقے تقویت توحید کا معاملہ ہو، مشقتوں کا معاملہ ہو، رضا کا معاملہ ہو، تقدیر پر ایمان کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملے اور یہ ساری خصلتیں من عزم الامور، بیٹے ان امور میں سے ہے جس پر حق پختگی کے ساتھ حکم دیتا ہے اہل عزم کو، جس کے عزم صحیح ہوں، جن کے ارادے صحیح ہوں، یعنی خالص بندوں کو ان کی ارشاد اپنی ذات کی طرف رجوع و ہدایت کرتے ہوئے، اور اپنی ان ہدایت کے چشموں سے پلاتے ہوئے جو ہدایت کے چشمے صاف ہے ضلالات اور جہالتوں کی کدورتوں سے۔ یعنی اگر یہ کریں گے تو اللہ سبحانہ اپنی یکتا ذات کی طرف ہدایت عطا کرے گا، اور اپنی خاص ہدایت کے چشموں سے آپ کو سیراب کرے گا۔ یہ آیت نمبر 17 کا آخری ہوا۔ میں اس میں صرف ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ عزم امور کا ایک عنوان یہ ہوتا ہے کہ بہت پختہ معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں تکلیف اور مصیبت کے وقت جو ہے صبر کرنا۔ تو صبر کرنا، واصبر علی ما اصابک، کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچے تو صبر کرنا۔ میں اپنے اہل محبت سے، اہل ارادت سے ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوشیوں کے وقت صبر کا عنوان نہیں ہے، تکلیف ہی کے وقت صبر کا عنوان ہے۔ خوشیوں میں خوشی کا مظاہرہ تو سب کرتے ہیں، لیکن تکلیفوں میں صبر کا مظاہرہ سب نہیں کرتے، کیونکہ صبر دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ تکلیف کو ظاہر نہ کرنا صبر ہے، تکلیف کو ظاہر کر دینا تو شکوہ ہے۔ تو صبر جو ہے یہ بہت اعلیٰ عزم امور میں سے ہے، بہت اعلیٰ پختہ امر میں سے ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ خدا ہمیں صبر کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ جتنی بھی مسائل آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے ظالم حکمرانی کی وجہ سے ہو، سیٹلائٹ کا معاملہ ہو، کلائمیٹ کا معاملہ ہو، پولوشن کا معاملہ ہو، وائرس کا معاملہ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر یہ سازشوں کے تحت ہے تو آپ صبر کریں، اور صبر یہ ہے کہ آپ تدبیر کے تحت اپنی زندگی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے گزاریں، اللہ کی عبادتوں میں گزاریں، مشقتیں کریں، طاعات میں، عبادات میں راضی رہیں اللہ کی رضا پر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یاد رکھنا بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے گا تبھی دشمنوں کی چال کو بھی کامیابی ملے گی۔ دشمن کی چال بھی بغیر اذن الہی کے نہیں۔ اللہ اگر چاہے گا کہ اس چال میں آپ کو ملوث کرے تبھی آپ ملوث ہوں گے، نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے نہ چاہنے سے آپ ملوث ہو ہی نہیں سکتے۔ جس کو عام زبان میں بولیں، میں ان تمام اہل محبت سے بھی ایک جملہ کہوں گا کہ واٹس ایپ وغیرہ کی دنیا اور یونیورسٹی کو بند کریں۔ ہر چیز آپ سینڈ کر دیتے ہو دوسروں تک، یہ دیکھیں کہ جو چیز مفید ہے، کارآمد ہے، وہ سینڈ کیجیے آپ، جس سے خوف ہو، دہشت ہو قوم میں۔ کیا کورونا وائرس کے حوالے سے 2 سال سے ہم تدبیر نہیں جان رہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی کورونا وائرس کے حوالے سے کوئی بھی اٹھ پٹانگ کہہ دیتا ہے، فاسق فاجر، اور واٹس ایپ کر دیا جاتا ہے، دوسروں کو سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن پازیٹیو مطلب دیکھتا ہوں واٹس ایپ، دوسرے دن نیگیٹو واٹس ایپ دیکھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ سب سازشیں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، کامل ایمان ہے. وہ چاہے گا تو آج کل پرسوں کبھی بھی موت دے سکتا، وہ نہ چاہے تو بی جے پی حکومت زندگی بھر بھی رہے گی نا، ظالم کی سازش زندگی بھر تک بھی رہے گی، کبھی نہ مطلب کامیابی ان کو نہیں مل سکتی. اور آپ قرآن کی اس آیت کا حکم سنیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر آپ سخت برج میں بھی مکمل طور پر آپ گفا بنا لیں، سخت ایسے سخت کہ آپ یہ سوچیں کہ اس میں موت نہیں آ سکتی، تو اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی. یہ خدا کا حکم ہے. اس لیے جس پر آپ کا داؤں چل سکے اس کے لیے آپ تدبیر کرو. موت حیات اس کا خالق مالک اللہ ہے. آپ اپنی صحت کی فکر کریں، اپنے آپ کی فکر کریں، جہاں تک پاسبلٹی ہے وہ سب کریں، دوا دارو جو بھی ہے آپ کریں، لیکن آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی ایک وائس کی وجہ سے مطلب کل مرنے کے بجائے آج ہی وہ ہیبت میں مر جائے. ہر واٹس ایپ کی سینڈنگ کا دروازہ بند کیجئے. جو مفید ہے، دعاؤں کی بات ہے تو آپ بھیجیے، قرآن پاک کی آیت بھیجیے، دعائیں بھیجیے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اس ڈاکٹر نے یہ کہا، اس ڈاکٹر نے یہ کہا، سب سازش ہے. یہ سب ظالم اور کافر کی باتوں کو تو اور بھی شیئر مت کیجیے. کیا قرآن نہیں کہتا آپ کو کہ بیماری، حدیث نہیں کہتی آپ کو بیماری بھی رب اتارتا ہے، شفا بھی رب ہی اتارتا ہے، کافی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے لیے کہیے لوگوں کو، انا اعطیناک الکوثر پڑھنے کے لیے کہیے لوگوں کو. اور ایک حدیث تو میں نے اتنی اعلیٰ پڑھی کہ آپ سبحان اللہ سنیں، بلا مصیبت سے بچنا ہو درود کی کثرت کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، ہر بلا و مصیبت سے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں بچائے. تو قرآن اور حدیث اتنی اوتھینٹک کتاب ہے، اتنی اوتھینٹک کتاب آپ کے پاس رہتے ہوئے ایک کافر ڈاکٹر کے میسج کو کہ فلاں ڈاکٹر نے، کہاں کے ڈاکٹر نے، یہاں کے ڈاکٹر نے، اس ریسرچ کیے ہوئے، وہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے، کوئی سب بیکار کی باتیں ہیں. ارے کفر ہی ذلت ہے، نجاست ہے کہ بات کیسے ہم قبول کر سکتے. تو جہاں تک تدبیر ہو وہاں تک آپ تدبیر میں رہیں، اور تدبیر کے علاوہ آپ تقدیر کو حاوی ہرگز نہ ہونے دیں. امید کرتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں، جو بھی آتے ہیں، سڈنلی 3 چیز شیئر کریں. آپ سنی صحیح العقیدہ علماء کی باتیں یہ شیئر کیجیے. آپ آرٹیکل جو ہو آپ پہلے خود پڑھیں، وہ پھر وائس بھی ہو آپ پہلے خود سنیں کہ امت کو اس کا بھلا ہوگا یا نہیں. صرف نالج کے لیے آپ مت بھیجیے. یہ آپ تو ایمانی اسپیس بھی بھر رہے ہیں، جھوٹ کا بھی اور موبائل کا بھی اسپیس بھر رہے ہیں. خدا کے واسطے اس جانب توجہ دیں. اللہ آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے. مگر صبر کا دامن سب سے امپورٹنٹ ہے ایمان والوں کے لیے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صرف اتنا سا جملہ کہہ دے. میں تو بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری گئی ہوئی تھی مطلب کھانسی کے لیے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں. بتائیے، مجھے افسوس ہوا، مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ اب بی جے پی حکومت سے پہلے کھانسی نہیں ہوتی تھی کیا؟ کمال ہے. ہر کھانسنے والے کو، ہر سردی کو، موسم کیوں اللہ تعالیٰ نے سرد رکھا؟ صیف شتا، یہ کیا ہے؟ موسم گرما، موسم سرما، یہ سب کیا ہے؟ عجیب فکر ہو گئی ہے. جو ڈاکٹر کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب مریض آئے تو سب سے پہلے کہو لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، میں ہوں نا. ان کے لفظ کہہ دینے کی وجہ سے آدھی بیماری ایسے ہی ختم ہو جاتی. لیکن نہیں، ذرا اتنا ڈرا دے رہے ہیں کہ بس کل کے بجائے آج ہی بیچارہ مر جاتا ہیبت سے. ایسا مت کیجیے، مت کیجیے. اسٹرانگ رہیے فکری طور پر. ڈاکٹروں کے یہاں کم سے کم جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مدد اور حفاظت فرمائے. یہ کہنا ہے صبر کے حوالے سے، اسی لیے میں نے آیت نمبر 17 کا آخری حصہ رکھ دیا تھا کہ صبر کا یہ عنوان ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مرتا ہوا انسان بھی ذرا سا بھی اگر کان پر بات چلی گئی نا تو یقین جانیے کہ وہ کہے گا ڈاکٹر ہیں جب تو ایک دم ہے. بیوی، میاں بیوی، جتنے بھی ادھر ادھر آزو بازو والے لوگ ہوں، اس پر اتنا بھروسہ نہیں ڈاکٹر کہہ دے. سوچیں اگر آپ کو تکلیف و پریشانی ہو، وہ پیدا کرنے والا خالق کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب آپ کو ڈرنا چاہیے. جس نے ڈاکٹر کو پیدا کیا، جس نے اسکالر کو پیدا کیا، جس نے بڑے بڑے اورینٹلسٹ کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، جس نے
وہ ذرا سی کہہ دے آپ کو میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن نہیں لیجیے، ڈاکٹر ہسپتال والے کہہ دیں، آپ ایک دم سارے غم بھلا دیتے ہو. جس طرح کہ اس نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں 2 منٹ کے یہ آئی ایم سوری، اس طرح بول دے تو آپ مر ہی جاتے ہو واقعی سن کر کے یہ جملہ. یہ سمٹمس نظر آ رہے ہیں تو واقعی آپ وائرس میں مبتلا ہو جاتے ہو. تو ایک دنیاوی ڈاکٹر کو سن کر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں نگیٹو و پازیٹو. سوچئے خدا کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو تمہاری پکار کو سنے؟ میں سنوں گا، آؤ نا، آؤ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں تم رب کریم سے بھاگ رہے؟ آ جاؤ لوٹ کر کے میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میں خالق ہوں. ڈاکٹر تو پیسے لیں گے، تمہارے بل بنائیں گے، میں تو وہ ہوں کہ پیدا کرنے کے بعد بھی تیرا ہی بھلا کرتا ہوں، تجھی کو اور دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، سانس دیتا ہوں، آکسیجن دیتا ہوں، سب دیتا ہوں. آؤ تو میری بارگاہ میں. ایسوں کو آپ بھول کر کے یاد رکھیے گا. آپ ابھی کچھ دن پہلے سنے ہوں گے اور میڈیا میں بھی کہ یہ سازش ہے اللہ کی قدرت سے ایمان والوں کو بھروسہ ختم کرنے کی، یہ سازش ہے. ارے بے وقوف انسان، تو کیا سازش کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے خالق نے اسے کائنات کا مالک بنایا ہے. وہ اتنے پاورفل ہونے کے باوجود ان کو ستانے والے ڈائریکٹلی ناکام ہوئے. ان کے غلاموں کو تم کیا ستاؤ گے؟ تم کیا ستاؤ گے؟ نہیں ستا سکتے، نہیں کر سکتے. یاد رکھیے 2 سال کے اندر، 2 سال 3 سال کے اندر جو اللہ کی بارگاہ اور اس کی قدرت پر بھروسہ ہوا ہے ایمان والوں کو، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. موت کا یقین خوب ہو چلا ہے، اللہ ہی ہے جو بچا سکتا. کیوں نہیں نکالا تم نے اس کا توڑ؟ کیوں نہیں نکالا؟ یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، پیراسیٹامول کھاؤ، یہ تو پہلے بھی کھاتے تھے، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. کیا ہے؟ اس لیے خدا کی قدرت سے ہمیں دور نہیں کر سکتے، بلکہ تمہاری اس سازش اور بیجا حرکت کی وجہ سے ہم اللہ کی قدرت سے اور قریب ہو گئے، اور ایمان میں جلا، ایمان میں تقویت، اور جو زنگ آلود ایمان تھا وہ سب سائیکل ہو گیا، الحمدللہ صاف ہو گیا ہے. صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، تقدیر پر ایمان رکھیں، تدبیر کرتے جائیں، کچھ بھی تکلیف ہو. اب دیکھیے نا، دنیا میں ایڈس کی بیماری والے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہیں. کینسر کے بیماری والے ہیں کہ نہیں؟ ہیں. کوڑ کے بیماری والے ہیں کہ نہیں؟ ہیں. سب ہیں. تو ان کو آپ سیریس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں بچ رہے ہیں آپ؟ ایک گھر میں اگر کوئی شوگر کے پیشنٹ تو گھر میں ماشاءاللہ ایک نہ ایک موجود رہتے ہی ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو ایک دم موت تک مطلب ساتھ رہتی. تو کیا اس سے آپ بچتے ہیں ان سے ہاتھ ملانے سے؟ دادا جی سے بچے ہیں، نانا جی سے بچتے ہیں، دادی نانی سے بچتے ہیں؟ نہیں بچتے. تو بیماریاں یہ آپ کو موت نہیں دے سکتی ہیں، بیماریاں موت نہیں دے سکتی. رب نے اگر اس بیماری میں موت لکھا ہوگا تبھی موت ہوگی. موت اللہ خالق ہے اس کا، الذی خلق الموت والحیات. خالق اللہ ہے موت کا، حیات کا خالق اللہ ہے. تو موت دے گا وہی اور حیات بھی وہی باقی رکھے گا. اس لیے کسی کو حقیقی سبب مان لینا موت کا یہ بہت بڑی نادانی ہے، اور ہم اس سازش میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ ہوئی آیت نمبر 17. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سی میسج ٹھیک ہے. اب دعا کر دیتا ہوں، تاکہ 2 آیت اور رکھ دیتا ہوں پرسوں کے لیے انشاءاللہ. دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. خدا وحدہ لا شریک کی قدرت پر کامل ایمان اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. فیض و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور شان خیر الورا بزبان غوث الورا کو قبولیت تامہ نصیب فرمائے. مفید عام تام برائے خاص و عام فرمائے. آنے والی کتاب غوث اعظم و ترجمہ بسم اللہ مولا فیض و برکات جیلانی کے آئینے میں لکھے گئے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اور اس میں جو بھی دام دل میں سخن حصے لیے ہیں مولا ان کے حصوں کو قبول فرما، اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما. پروردگار ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا. شب جمعہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں زندگی نصیب فرما. آل نبی، اولاد علی، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو صبح و شام زندگی میں نکھار عطا فرما. ہر طرح کی زمینی آسمانی بلا و مصیبت سے محفوظ فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.